الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نہیں ہم تو بہت پیچھے جائیں گے. صدق اللہ مولانا العظیم دیکھو اللہ کام لے لے. وصدق رسوله النبي الكريم اور کیا بلوانا ہے؟ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بات صحیح ہے. 10 لاکھ کا آپ کو ایک مرتبہ سبھی حضرات خلوص کے ساتھ میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی آپ حضرات کے جواب دینے کی آواز نہیں آئی ہے. میں دوبارہ سلام کروں گا، آپ حضرات جواب دیجیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ حضرات میری بات کو توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی ہم لوگوں سے رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ رخصت ہوا اور اتنی جلدی رخصت ہو گیا کہ پلک جھپکنے کی برابر، یا اس طرح سے رخصت ہو گیا جیسا کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے اور ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. یہ کہہ لیجیے گا اس طرح سے تیزی سے رخصت ہوا کہ پانی کی روانی کی طرح سے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے اندر گھموا دو بھائی کمنٹ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا تھوڑا لوگوں فرمائے. کو تیار کر لو جو بھی ہوں. اس پر ہم لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی عبادت کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا محض انعام اور احسان ہوا کرتا ہے. اس میں ذاتی کسی بھی انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو جو عبادت کی توفیق ملی اس پر ہم سب لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاً شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کا ہم لوگوں پر بے پایا احسان اور کرم ہے کہ آپ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں تراویح پڑھنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی اور دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، جس طرح سے ہمیں عبادات پر شکر کرنا چاہیے اسی طرح سے عبادات میں کمی کوتاہی پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق تو عطا فرمائی مگر جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح سے ہم سے عبادت نہیں ہو سکی. جو کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی عبادت کتنی بھی کر لے، کسی طرح بھی کر لے، مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا
کہ ہم جب عبادت کی توفیق ملے، کسی بھی کوئی خیر کے کام کی ہمیں توفیق مل جائے اور ہم اس خیر کے کام کو کر لیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ اپنی توفیق تو عطا فرمائی، مگر جس طرح سے اس کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا، ہم اس پر آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے فضل سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے گا، اور جس طرح سے بھی ہم لوگوں سے ماہ مبارک میں عبادات ہو سکی ہے اپنی بارگاہ میں شرط و قبولیت سے نواز دیجیے گا۔ میرے بزرگوں، جس طرح سے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہم لوگوں کو ربانی مسلمان بننا ہے۔ رمضانی کس کو کہتے ہیں؟ رمضانی وہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کرے، اور ربانی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ میں آپ سے درمیان میں پوچھ سکتا ہوں، اس لیے میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے رمضانی مسلمان اور ایک ہوتا ہے ربانی مسلمان۔ رمضانی مسلمان وہ ہے جو صرف رمضان کا مہینہ آیا اور اس میں اس نے عبادت کی، رمضان کا مہینہ گزرا تو اس نے عبادت کرنی چھوڑ دی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف رمضان کے لیے عبادت کر رہا تھا۔ اور دوسرا ہے ربانی مسلمان کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حی اور قیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے گا وہ رمضانی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ وہ ربانی مسلمان ہوگا، اور وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہے گا۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کون سا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ آپ ربانی مسلمان بننا چاہتے ہیں یا آپ ربانی مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ بتائیں آپ مجھے، آپ ربانی مسلمان بننا چاہتے ہیں یا رمضانی مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ ربانی بننا چاہتے ہیں نا؟ اگر ربانی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو جس طرح سے ماہ مبارک کے اندر ہم لوگوں نے عبادات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں کہ باری تعالیٰ جس طرح سے آپ نے ہم پر فضل فرمایا اور مبارک مہینے کے اندر آپ نے عبادات کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے ہمیں اس عبادات پر استقامت کی توفیق عطا فرما دیجیے گا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسی طرح سے اہتمام کے ساتھ میں عبادات کرتے رہنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ میں آپ کی توجہ ایک طرف اور دلانا چاہتا ہوں، حرم شریف کے ایک امام تھے، ابھی انہوں نے سال قبل یا اس سے پہلے استعفیٰ دیا، مستعفی ہوئے ہیں، شیخ شریم، بہت مشہور اور معروف امام تھے، اور دو ہی اماموں کی قرات پہلے مشہور تھی، شیخ سدیس صاحب کی اور شیخ شریم صاحب کی۔ شیخ شریم صاحب دامت برکاتہ العالیہ تو مستعفی ہو گئے، لیکن شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہ العالیہ آج بھی حرم شریف کے اندر ماشاءاللہ امامت کے فرائض ادا دے رہے ہیں۔ تو شیخ شریم رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں جو عید کے دن یا عید سے پہلے دیا، اس خطبے میں انہوں نے لوگوں کو توجہ دلائی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس کی طرف توجہ دلائی، اور یہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں حضرات صحابہ کرام پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے، حضرات صحابہ کرام کے دل میں جو بے چینی تھی، جو پریشانی تھی، جو الجھنیں تھی، کتنا سخت صدمہ تھا ان کو کہ اس سخت صدمے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا۔ ان حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کی گردن اتار دوں گا. یہ حال رہا. اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے جن کا مقام اور مرتبہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. اور جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اسی طرح سے باری تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الصحابہ بنایا، تمام صحابہ کے سردار ہیں. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آپ نے آیت مبارکہ پڑھی اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں. یا اگر یہ وفات فرما جائیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو شہید کر دیا جائے تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم کوئی نقصان نہیں کرو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور صحابہ کو لگا جسے آج ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو شیخ شریف دامن برکاتہ العالیہ نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کرتے تھے تو سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی. تو اسی طرح سے ہم لوگوں کو اس واقعے سے سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ صرف رمضان کے لیے عبادت کر رہا تھا وہ سننے کے رمضان ختم ہو چکا، اور جو رب کے لیے عبادت کر رہا تھا تو یاد رکھو رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یاد ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب رمضان کے لیے نہیں رب کے لیے عبادت کرتے ہیں. لہذا اس طرح سے ماہ مبارک میں ہم نے عبادت کی ہے، اسی طرح سے ہم عبادت کرتے رہے کریں گے سب انشاءاللہ. بھائی جو باہر تشریف لا رہے ہیں وہ مل مل کر بیٹھتے رہے، آگے جگہ خالی نہ چھوڑیں بالکل بھی. پیچھے آنے والوں کو پھر دشواری ہوتی ہے، کندھے پھلان کر آتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پھر اس وقت کیچڑ بھی ہے تھوڑی بہت، پیروں پر بھی تھوڑا بہت دھول لگ رہی ہوگی، آپ کی چادر پر آپ کے مسلح پر پیر رکھیں گے آپ کو ناگوار بھی گزرے گا. تو اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے جو آپ تشریف لا رہے ہیں پہلے آگے کی جگہ پر کرتے رہیے گا تاکہ بھی بعد میں آنے والوں کو پیچھے جگہ سڑک کے لیے. اور سڑک پر بالکل کسی کو بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، اندر ہی عیدگاہ کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے. اور بھائی آپ حضرات کو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ اس مرتبہ مسجد عیدگاہ کی کمیٹی نے عیدگاہ میں بہت کام کرایا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عیدگاہ میں محراب کی عالیشان حضرات نے بنا دی ہے. اب ظاہر بات ہے اس عمارت بنانے کے لیے کوئی یہ تو ہے نہیں کہ ایسے ہی آسمان سے پیسے ٹپک جاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، آپ کے تعاون کے ذریعے سے یہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر میری بات کو توجہ سے سننا چاہتے ہیں آپ حضرات کچھ منٹ کے لیے تو آپ حضرات چپ کے تعاون کرتے رہیے گا. اور جن احباب کا ارادہ ہو کہ نہیں صاحب میرا نام بھی لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا نام بھی لیا جائے گا، آپ کو دعائیں بھی دی جائیں گی. جتنے احباب ہیں سب آمین کہیں گے، پتہ نہیں باری تعالیٰ کس کی آمین قبول فرما لے، میرا اور آپ کا کام کر جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا نام اگر آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ میرے نام لینے سے ہو سکتا ہے کسی اور اللہ کے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اچھی نیت ہے تو بری نیت نہیں ہے، لیکن ہاں دکھلاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر ریا اور دکھلاوا آ جائے گا تو پھر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا کرتا. اور دوسرے بھائی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ مسجد کا میں عیدگاہ میں بھراؤ بھی کرنا ہے تو بھراؤ کے لیے مٹی وغیرہ کی بھی ضرورت پڑے گی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح سے نوازا ہے
اس کو اس طرح سے امداد کرنی چاہیے. اگر کوئی احباب تو یہاں بتا رہے ہیں کہ عیدگاہ میں بھراؤ کرنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عیدگاہ میں گندا پانی جمع ہو جاتا ہے. سڑک سے عیدگاہ نیچی ہو رہی ہے تو عیدگاہ سڑک سے تھوڑا اونچی ہو جائے گی تو پھر گندا پانی نالی وغیرہ کا بھرنا بند ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو تعاون کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس طرح نوازا ہے کہ وہ کوئی ڈمپر وغیرہ مٹی کا ڈلوانا چاہیں وہ کمیٹی کا احباب سے مل لیں اور کہہ دیں کہ صاحب اتنے ڈمپر انشاءاللہ میں ڈلوا دوں گا عیدگاہ کے اندر. اور جو احباب پیسوں کے ذریعے تعاون کرنا چاہیں وہ پیسوں کے ذریعے سے تعاون کریں. بہرحال آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ عیدگاہ کا بھرپور تعاون فرماتے رہیے گا. جی تو میں نے ابھی ان باتوں سے پہلے آپ سے کیا بات عرض کی تھی، آپ بتائیں گے؟ رمضانی مسلمان بننا ہے یا ربانی بننا ہے؟ تو آپ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ ربانی مسلمان بننا ہے. دیکھو نوجوان ہمارے زور سے نہیں بول رہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا ارادہ ہے نہیں ربانی مسلمان بننے کا. جی زور سے کہو کہ انشاءاللہ ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے. اللہ آپ کو ربانی مسلمان بنا دے، مجھے بھی آپ کے ساتھ میں ربانی مسلمان بنا دے. آمین بھی نہیں کہہ رہا. لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے رمضان میں سیٹنگ کر رکھی ہے کہ رمضان میں تو ہم گناہوں سے بچے رہے. رمضان میں تو ہم نے موبائل کچھ نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرے گا تو ہم نے پہلی سیٹنگ کر رکھی ہے عید کا دن گزرنے دو مفتی صاحب، جیسے ہی عید کی نماز ہوگی ہمیں تو فلاں جگہ پارٹیوں میں جانا ہے. اسی لیے آپ زور سے نہیں بول رہے. یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک ایک مسلمان کو، ایک ایک انسان کو ربانی مسلمان بنا دے. شباب حسین نمبردار 1000 روپے محلہ محکمہ. شباب حسین نمبردار صاحب نے جو محکمے کے رہنے والے ہیں 1000 روپے ان کا کے لیے دیے ہیں. ماشاءاللہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. باری تعالیٰ ان کے دینے کو بے حد قبول فرمائے اور اسی طرح سے مزید اپنے راہ میں دیتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو نوجوانوں کے تعلق سے میں نے بات عرض کی. میں نوجوانوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. نوجوانوں کیا یہ جوانی باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی نا. جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، ہمارے والدے ہیں یا ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی کسی وقت میں جوان تھے، بڑھاپے کی طرف چل دیے. تو اسی طرح سے ہم بھی ایک روز بڑھاپے کی طرف چل رہے ہیں. اور بڑھاپے کے اندر کتنے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم کو کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیں جوانی کی قدر کرنی ہے. کیا کرنی جوانی کی قدر؟ جوانی کی قدر یہ کرنی ہے کہ ہم خوب انجوائے کریں. ابھی وقت ہے ہمارا، خوب مستی کریں، ہم جو چاہیں وہ کریں. ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے. یہی انجوائے، یہی جوانی کی قدر ہے. جی یہی ہے قدر جوانی کی. اور ٹھیک ہے پھر ایسے ہی کیجیے گا. پھر اگر یہاں انجوائے کریں گے اور شریعت کو آپ پسے پشت ڈال دیں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، یاد رکھو یہ انجوائے کرنا بند ہو جائے گا. آنکھ مچی ختم. اور کچھ معلوم نہیں کس دن آنکھ مچ جائے. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی وہاں کے انجوائے سے محروم ہو جائیں گے. وہاں کا انجوائے ہمیشہ کا ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے. اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم انجوائے کرتے رہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم مستی میں، مزے میں، تفریح میں رہیں اور ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا جائے، تو یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کی ہم قدر کر لیں. سب قدر کریں گے بھائی انشاءاللہ. بھراؤ میں 25,000 روپے. ایک گیٹ یہاں بڑا بنا ہے. حفیظ اللہ ابراہیم سکندرپور 500 روپے. زید صاحب جو آپ کے علاقے کے چیئرمین بھی ہے، انہوں نے 25,000 روپے دینے کا ارادہ کیا ہے کہ اس میں عیدگاہ کے بھراؤ میں انشاءاللہ 25,000 روپے دیں گے اور ایک گیٹ بنوانے کا بھی ارادہ کیا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور جو انہوں نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. بابو بھائی کمیٹی ممبر بابو بھائی نے 1000 روپے دیے ہیں، ماشاءاللہ کمیٹی کے ممبر ہیں. ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے اور مزید اپنے راہ میں لے کے رہنے کی توفیق اور رحمت فرمائے. تو جوانوں ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنی ہے. کیا قدر ہے اس کی؟
آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا ہوگا قیامت کے دن جب سورج نزدیک آ جائے گا اور زمین سورج کی تپش کی وجہ سے تپ رہی ہوگی، اس وقت میں کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا کہ آدمی سورج کی تپش سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس وقت میں صرف ایک ہی سایہ ہوگا، اور وہ سایہ ہوگا اللہ رب العزت کے عرش کا۔ کس کا سایہ ہوگا بھائی؟ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اب اس عرش کے سائے میں کچھ خوش نصیب بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے، باقی کسی اور کو اس سائے میں جگہ نہیں ملے گی۔ معلوم ہے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں ایک کون شخص ہے؟ ایک وہی نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے۔ جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، حدیث مبارکہ بتلاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا اے میرے نوجوان بھائیوں، یہ جوانی جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی قدر کر لو اور اپنی اس جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا لو، صرف کر لو۔ جب آپ اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر لیں گے تو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ سے امید ہے اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول فرما کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اچھا، اگر یہ بات آپ کو بڑھاپے میں کہی جاتی ہے، کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کاش ہم اپنی جوانی کی قدر کر لیتے؟ جو ہمارے بزرگ احباب ہیں شاید ان کو بھی احساس ہو رہا ہوگا، جنہوں نے اپنی جوانی کو عبادت میں نہیں گزارا ہوگا، کہ کاش میں اپنی جوانی کو عبادت میں گزار لیتا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جاتا۔ تو ابھی آپ کی پاس جوانی ہے، آپ اس جوانی کی قدر کر لو اور اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار لو، تاکہ بوڑھا ہونے کے بعد میں آپ کو احساس نہ کرنا پڑے، اور کل جب قیامت کے دن سب لوگ وہاں جمع ہوں اور کوئی سایہ نہ ہو تو آپ کو احساس نہ ہو کہ کاش میں اپنی جوانی کی قدر کر لیتا تو آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جاتا۔ اس دن کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج جو باری تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے اس کی قدر کر لیں۔ سب قدر کریں گے؟ کیا قدر ہے اس کی؟ کہ اپنی جوانی کو عبادت میں لگانا ہے ہمیں۔ جی سب لگائیں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے عید کی نماز کے بعد؟ بولتے رہے، ارے بولتے رہو تھوڑا سا اچھا سا لگے گا، کہ بات توجہ سن ہے۔ کیا ارادہ ہے عید کی نماز کے بعد؟ عید کا تو بھر لی ہم نے 2 رکعت واجب نماز پڑھنے کے لیے، مسجدیں تو ہم نے بھر لی 2 رکعت واجب نماز پڑھنے کے لیے، مگر مفتی صاحب ظہر کی نماز میں نظر آنے والے نہیں ہیں ہم تمہیں، یہ تو پتہ چلا نہیں ہے۔ جی کیا یہی ارادہ ہے نا؟ یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی 5 وقتہ نمازی بنا دے، صف اول کا نمازی بنا دے۔ آج بس ایک نصیحت آپ کو میں نوجوانوں میں کرنا چاہتا ہوں، جہاں آپ نماز کا اہتمام کریں، جہاں آپ تلاوت کا اہتمام کریں، جہاں آپ روزوں کا اہتمام کریں، جہاں آپ اور عبادات کا اہتمام کریں، وہیں اپنے آپ کو آپ گناہوں سے بھی بچائیے۔ اور گناہوں میں سے ایک گناہ جو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، خاص طور پر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ اگر تم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی تو باری تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آنکھوں نے کیا خیانت کی ہے۔ کون کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی چپکے چپکے سے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو۔ سب نیچے رکھیں گے انشاءاللہ؟ کیوں رکھیں گے؟ اس لیے باری تعالیٰ نے حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ رب کا حکم ہے، اس لیے ہم نگاہوں کو کیا کریں گے بھائی؟ نیچے رکھیں۔ اور ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، نوجوانوں جو یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی، آج کل یہ بچیاں
بازاروں میں اس طرح سے گھومتی پھرتی ہیں کہ نگاہ بڑھ ہی جاتی ہے، موبائل چلاتے ہیں اس طرح کی تصویریں آئی جاتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کی طرف دیکھ لیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس وقت میں دل چاہے کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنے کے لیے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر لیجئے، باری تعالیٰ اپنے فضل سے بدنگاہی سے مجھے بچا لیجئے گا. انشاءاللہ یہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور ہمیشہ آپ بدنگاہی سے بچ جائیں گے. کمیٹی والوں کا بھی خیال کر لو، اور نہیں کہیں گے کہ تو بیانی کرے جا رہا ہے تو ہمارا خیال بھی نہیں کر رہا. تو بھائی آپ تعاون کرتے ہو، آپ لوگ تو ایسا لگ رہا ہے مجھے ڈھیلے سے پڑھ گئے، تھوڑے سے ڈھیلے مت پڑھیے گا، تعاون برابر کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. اور جتنا بھی پیسہ آپ کا مسجد میں، عیدگاہ میں، مدرسوں میں لگتا ہے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے. جب تک اس میں نمازیں ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اس کا مرحمت فرماتے رہیں گے. تو انشاءاللہ سب نوجوان اپنی جوانی کی قدر کریں گے بھائی، نگاہوں کی حفاظت کریں گے. جہاں نگاہوں کی حفاظت میرے نوجوان بھائیوں کو کرنی ہے، میں آپ سے عرض کروں گا جو گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بھی تھوڑا سنبھال کر رکھیں تاکہ میرے نوجوانوں کی نگاہیں درست رکھیں. جب وہ گھر سے نکلے بچیاں تو پردے کے ساتھ میں نکلے. جب بچیاں گھر سے نکلے تو اس طرح سے نکلے کہ ان کے برقعے کو دیکھنے کے بعد پتہ نہ چلے کہ یہ اندر سے کالی ہے یا گوری ہے، یہ پتہ نہ چلے بوڑھی ہے یا جوان ہے. آپ اگر بچیوں کو اس طرح سے رکھیں گے تو ان نوجوانوں کی نگاہیں بھی بچی رہیں گی، میری اور آپ کی بچیوں کی عزتیں بھی، آبرو بھی محفوظ رہیں گی. آج میری اور آپ کی بچیوں کی عزت اور آبرو جو محفوظ نہیں ہے، جہاں ان نوجوانوں کی غلطی ہے وہاں کچھ ہوتا ہی میری اور آپ کی بھی ہے کہ میں اپنی بچیوں کو پردے میں نہیں بٹھا رہا، میں اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ باہر نہیں نکال رہا ہوں. ہمیں اس کوتاہی کو اپنی دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، سب دور کریں گے انشاءاللہ. بھائی عید الفطر کا دن ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی ہم رمضان المبارک سے فارغ ہو کر آئے ہیں. رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں ہم نے. اب جو ہم نے روزے رکھے ہیں، اس روزہ رکھنے میں ہم نے اپنے آپ کو کھانے سے بچایا، پینے سے بچایا، روزے کی حالت میں اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا. لیکن کتنے اعمال ایسے ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے. بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ہو جاتے ہیں، توجہ بھی نہیں جاتی ہے جانب. لیکن اللہ کو بتایا کتنے غفور رحیم، کتنے اپنے بندوں پر اللہ فضل فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ روزہ رکھ کر کے حلال چیزوں کے اوپر اپنا آپ کو بچا رہا ہے، کھا بھی نہیں رہا ہے، پی بھی نہیں رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر رہا ہے، لیکن جانے انجانے میں اس سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور حکم دیا کہ تم عید الفطر کے دن فطرہ نکالو. عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر نکالو. اگر تم صدقۃ الفطر نکالو گے تو اس سے دو فائدے حدیث مبارکہ میں بتائے گئے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے روزوں میں جو کوتاہیاں ایسی ہو گئی جن کی طرف توجہ نہیں گئی، دھیان نہیں گیا، باری تعالیٰ ان کی تلافی فرما دیں گے، ان کو معاف فرما دیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ وہ اپنے لیے عید کا انتظام نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جہاں یہ مالدار لوگ، صاحب ثروت لوگ عید کے دن خوشیاں منائیں، نئے نئے کپڑے پہنیں، اچھے اچھے پکوان کھائیں، تو یہ میرے غریب بندے بھی محفوظ نہ رہیں. یہ مالدار لوگ اپنا صدقہ فطر نکال کر کے غریبوں کو دیں تاکہ غریب بھی پوری طرح سے اس میں شامل ہو جائے خوشی کے اندر. تو یہ دو مقصد کے لیے باری تعالیٰ نے ہمیں فطرہ نکالنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں خوب خوش دلی سے فطرہ نکالنا چاہیے. آپ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو توجہ دے رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت توجہ سے آپ بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ جو روزے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس میں جو کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی کے لیے فطرہ رکھا گیا. اور اس کو اس طرح سمجھیے گا جس طرح سے نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں تو نماز میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کیسے ہو جاتی ہے؟ نوافل کے ذریعے سے ہو جاتی ہے.
یا اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی، بعض کوتاہی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی سجدہ سہو کر لے تو اس سے تلافی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے روزوں میں جو کوتاہی ہو گئی باری تعالیٰ اس فطرے کے ذریعے سے اس کی تلافی فرما دیا کرتے ہیں. بھائی ماشاءاللہ اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ چندہ آ رہا ہے، لہٰذا گزارش ماشاءاللہ بتا رہے ہیں فرید بھائی کہ بہت اچھا چندہ آپ لوگ دے رہے ہیں، خاموشی سے تعاون کرنا چاہیے، بات توجہ سے سننا چاہتے ہیں، بس اسی طرح تعاون کرتے رہیے. بار بار آپ کو بیچ میں ٹوکنا تو ضروری نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ توجہ سے بات سنیں تو بس یہ کمیٹی والے چاہتے ہیں کہ ہمارا چندہ آتا رہے تاکہ ہمارے جو ارادے ہیں منصوبے ہیں وہ پورے ہو جائے. تو آپ اگر تعاون کرتے رہیں گے میری بات چلتی رہے گی، چند منٹ کی بات ہے انشاءاللہ. کوئی بات اگر دل پہ اثر کر گئی، عمل کر لیا تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی میری اور آپ کی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی، دیکھو توجہ سے سنیں بات کو، ایسے مزہ نہیں آتا. فطرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بھائی ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں میں بھی مذاہب ڈوم کی دارڈوم کی رسید لے کر آیا ہوں، میرا بھی کچھ خیال کر لو، ان کو مت بھول جانا. یہ کہیں گے مولوی صاحب نے میرا اعلان ہی نہیں کیا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرہ نکالنے کا حکم دیا اس سے روزوں کی تلافی ہوتی ہے، اور اس لیے دیا کہ اس سے ہمارے جو غریب بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں عید کی خوشی میں شامل ہو جائے. تو اب آپ مجھے بتائیے کیا 50 روپے دینے سے، کیا 50 روپے دینے سے کسی غریب کے گھر کے اندر خوشی منائی جا سکتی ہے؟ جی 50 روپے آپ کسی غریب کے گھر میں دے دیں خوشی منائی جائے گی؟ آپ کا بچہ تو دن میں 50 نہیں 100 250 روپے 500 روپے خرچ کر لیتا ہے، تو 50 روپے دینے سے خوشی من جائے گی کسی غریب کے گھر میں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا فائدہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ جو روزوں میں غلطی ہو گئی اس کی تلافی فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا 85 روپے ہمارے پاس میں؟ ارے نہیں، اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا. اس زمانے میں گیہوں پیدا نہیں ہوتا تھا، باہر سے اس کو لایا جاتا تھا، شام سے آتا تھا یا دیگر ممالک سے آتا تھا. تو اس زمانے کے اندر گیہوں مہنگا تھا، اس لیے اس کو آدھا سا نکالنے کا حکم دیا تھا اور باقی چیزوں کو 1 سا نکالنے کا حکم تھا. آج کے ہمارے اس زمانے کے اندر گیہوں سب سے سستا ہے تو ہم گیہوں سے فطرہ کیوں نکالتے ہیں؟ ہمیں کیا کشمش نظر نہیں آتی؟ ہمیں کیا جو نظر نہیں آتی؟ کیا کسی مولانا صاحب نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر کچھ اور چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، صرف گیہوں کا ہی ذکر نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں کشمش کا بھی ذکر ہے، حدیث مبارکہ میں جو کا بھی ذکر ہے، حدیث مبارکہ میں کھجور کا بھی ذکر ہے، حدیث مبارکہ کے اندر اور کس چیز کا ذکر ہے بھائی؟ پنیر کا بھی ذکر ہے. ماشاءاللہ آپ کو تو سب معلوم ہے. اب آپ کیا مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ مفتی صاحب ہم نے پنیر سے نکالا ہے یا ہم نے جو سے نکالا ہے یا ہم نے کھجور سے نکالا ہے؟ یہ سب ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں گے کہ ہم نے تو گیہوں سے ہی نکالا. میں آپ کے دوبارہ کہیں مناسب نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی ہو جائے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ سب نے گیہوں سے ہی نکالا ہے. مناسب نہیں، کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی، زیادہ تعداد گیہوں سے نکالنے والوں کی. چلیے میں اس کو اپنی کوتاہی مانتا ہوں، میری کوتاہی ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. میں نے اب آپ کو سمجھا دیا، آپ کے سمجھ شریف میں بات آ گئی ہے. لہٰذا اب تک انہوں نے فطرہ نہ نکالا ہو وہ ارادہ کریں کہ ہم کشمش سے یا جو سے یا کھجور سے یا پنیر سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت عطا فرمائی ہے اس سے انشاءاللہ نکالیں گے. 500 کا الگ نکال کے دے دیتے ہیں. اور آئندہ سال اللہ نے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی تو ہم علماء کرام سے معلوم کر کے اپنا فطرہ گیہوں سے نکالنے کی بجائے جیسی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق کشمش یا جو یا کھجور وغیرہ سے نکالیں گے. عمل کریں گے انشاءاللہ سر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں ہمیں فطرہ صدقہ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ابھی عید کے بارے میں بہت سے لوگوں کی یہاں تاریخیں طے ہو چکی ہیں نکاحوں کی. نکاح ہونے نکاح کا سیزن ہے، شادی کا سیزن ہے اور آپ لوگوں نے ارادے بھی کر رکھے ہیں بہت اچھے اچھے. کسی نے ارادہ کیا ہے کہ صاحب ہم کو گولڈن لیں گے، کسی نے ارادہ کیا نہیں گولڈن نہیں پیسے کام چل جائے گا، کسی نے ارادہ کیا ہے کہ بارات دھوم دھام سے چڑھا کر لے کے جائیں گے، کسی نے ارادہ کیا ہے کہ ہم
اسی لیے تو یہ چھوٹا موٹا ہار نہیں، کوئی بڑا سا ہار ہم شادی کے لیے کریں گے، نہیں راضی رہنا سب کے تم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کو پڑھا ہے؟ میرے نبی نے کس طرح سے فاطمہ الزہرا کی شادی کی تھی؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے میرے نبی نے کتنے نکاح کیے ہیں اور کس کس طرح سے نکاح پڑھائے ہیں؟ کیا یہی نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم شادی دنیا داروں کی طرح سے کریں؟ ہم دعویٰ کریں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کریں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم دعویٰ کریں کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، اور پھر ہم شادی بیاہ غیروں کے طریقے پر کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی سے صحیح معنی میں پیار نہیں کرتے، نبی سے صحیح معنی میں محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ نبی سے صحیح معنی میں محبت کرتے تو اپنی شادی بیاہ اور زندگی کے ہر فنکشن، ہر پروگرام میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرتے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، صرف زبان سے دعویٰ کر دینا کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، اس سے کوئی پیار نہیں کرنے والا ہوتا۔ جو کسی سے پیار کرتا ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے، اس پیار اور محبت کا اس کے اندر انداز ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ کتنے ہیرو سے پیار کرتے ہیں، کتنے کھلاڑیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میں بھی کسی نوجوان کو کھڑا کر کے معلوم کروں کہ ذرا یہ بتاؤ مجھے، نوجوان کھڑے ہو کر کے تمہارے سر پر جو بال ہے کس اسٹائل کے ہیں؟ وہ بتائے گا جی فلاں کھلاڑی ہے، اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے انداز میں نے بال رکھ دیے۔ ابھی وہ چٹیاں چل رہی ہیں، اس زمانے سے چٹیاں باندھ رہے ہیں پیچھے۔ ہمارے بزرگوں نے تو کبھی اس سے پہلے چٹیاں بندھی بھی کسی نوجوانوں کی نہیں ہے۔ میں نوجوان سے معلوم کروں، بیٹا ذرا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو کر بتا تمہیں چٹیاں کیوں باندھی ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے ارطغرل غازی دیکھا تھا پروگرام، اس میں نے دیکھا تھا ارطغرل غازی نے چٹیاں باندھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے چٹیاں باندھ لی۔ ارے ارطغرل غازی تمہارا ہیرو ہے، تمہارے ہیرے تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام ہیں۔ کیا نبی نے چٹیاں باندھی اپنے بالوں میں؟ کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے بالوں میں اس طرح سے چٹیاں باندھی جیسے چٹیاں تم باندھ رہے ہو؟ تم نبی سے پیار کرنے والے نہیں، تم ہیرو سے، کھلاڑیوں سے پیار کرنے والے ہو۔ تمہیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جس طرح سے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح سے نبی کی ایک ایک ادا ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ اور وہ کس طرح سے آئے گی کہ خاص طور پر اب چونکہ شادی کا سیزن شروع ہونے والا ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر رہا ہوں، اپنی شادیوں کو سادگی سے کرنے والے ابھی کرواویں گے یار، ایک سال میں ایک دن کے لیے نماز پڑھنا آتے ہو، جلدی 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 شادی سادگی سے کرنی ہے۔ یہ بائک دینا، یہ فور ویلر دینا بند کیجیے گا، بہت ہو چکا ہے۔ کسی کی بچیوں کو خریدنا بند کیجیے گا، بہت ہو چکا ہے۔ سادگی پر آ جائیے اور اس کام کو برادری کے اعتبار سے آپ کر لیجیے۔ اس میں لوگوں کو دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے، اور آپ ارادہ کر لیں کہ ہم فلاں برادری والے آپس میں بیٹھ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی شادیاں سنت کے مطابق کریں گے، علماء کرام کی نگرانی میں کریں گے۔ اور جب برادری کے اعتبار سے آپ اس کام کو کر لیں تو مجھے یا آپ کے شہر کے جو بھی معزز عالم ہیں ان کو بتا دیں کہ ہم برادری والوں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم شادیاں سادگی سے کریں گے اور فضول خرچیوں سے پاک ہو کر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا نام منظر عام پر لایا جائے گا۔ اب آپ کو دیکھا دیکھی اور احباب بھی اس کام کو کریں گے، تو چونکہ آپ نے شروعات کی ہے، انشاءاللہ بقیہ جو لوگ بھی اس کام کو آپ کی دیکھا دیکھی کریں گے ان کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کریں گے ہم اس اعتبار سے رہیں۔ ابھی ان کا بھی جگہ خالی ہے، جس احباب کے پاس جگہ خالی ہے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر دیجیے تاکہ پیچھے والے آگے کو بڑھ جائیں۔ تو سب شادی انشاءاللہ سادگی سے کریں گے، کس لیے کریں گے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے سادگی سے کرنے کا۔ اور یہ جو ہم شادی بیاہ میں پیسہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے فضول خرچی ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے، اور ان شادی بیاہوں میں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارے وہ بیچارے درمیانی طبقے کے لوگ جن کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی شادیاں خوب شوق سے کر سکیں، خوب زیادہ اچھے سے کر سکیں، تو بیچارے قرضہ لیتے ہیں اور بیاج پر پیسہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی بچیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو بیچاری بے نکاحی گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو
رہا ہوں، اللہ کے لیے اس پر توجہ فرما لیں اور اپنی شادی بیاہ کو سادگی سے کرنا شروع کر دیں، تاکہ یہ درمیانی طبقہ اور وہ طبقہ جن کے پاس میں پیسہ نہیں ہے وہ بیاج پر پیسہ لینے سے رک جائے اور وہ خودکشیاں کرنے سے رک جائیں، اور جو ہماری بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بھی رشتوں کا انتظام ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اچھا، کچھ ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر توجہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کون کون ارادہ کر رہے ہیں؟ اللہ ان نوجوانوں کو بس میں یہ دعا کروں گا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نوجوان اگر کھڑا ہو جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابا سے منع کر دے، ابو جی نہیں مجھے نہیں چاہیے فور ویلر، مجھے بس بچی چاہیے دیندار۔ اللہ معاف فرمائے، حدیث میں حکم ہے کہ لڑکیاں دیندار دیکھ کر شادی کرو، لڑکا دیندار دیکھ کر شادی کرو۔ اس وقت نہیں ہو رہی ہیں، اس وقت مال دیکھ کر شادیاں ہو رہی ہیں۔ جب تم مال دیکھ کر کے شادیاں کرو گے تو بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے پیدا نہیں ہوں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا نہیں ہوں گے، تم جو ارطغرل غازی کی نقل اتار رہے ہو اس جیسے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر تم دیندار بچیوں سے شادی کرو گے تو تمہارے گھر کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بچے پیدا ہوں گے، تمہارے گھر کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوں گے، تمہارے گھر کے اندر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوں گے، پھر تمہارے گھروں کے اندر ارطغرل غازی جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ اس لیے میرے آپ سے چند نصیحتیں میں نے آپ کو کی ہیں۔ ایک تو نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرے، فطرہ جو ہم گیہوں سے نکالنے کا ہمارا دستور ہے، ہم اس سے نہیں بلکہ ہم بڑھا کر کے کشمش جو وغیرہ سے نکالا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور کیا نصیحت کی ہے جی میں نے؟ شادی بیاہ اپنی سادگی سے کریں گے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت توجہ سے بات کو سنا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں اپنا فضل فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دیں، اور جب تک ہماری زندگی ہے شریعت مطالعہ کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اپنے فضل سے ایمان پر